الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ظالم بادشاہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ پر ہونے والے ظلم و ستم کے بارے میں۔ یعنی کہ پیارے دوستو، فرعون نے کس طرح ظلم و ستم سے اپنی بیوی آسیہ پر ڈھائے تھے اور حضرت آسیہ نے کس طرح اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان پر صبر کیا تھا۔ اس لیے آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو، حضرت آسیہ ایک نیک اور رحم دل عورت تھی، لیکن یہ ظالم شخص فرعون کی بیوی تھی جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت تبلیغ دی تو فرعون نے دعوت تبلیغ کو ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اس نے ایک میدان میں سارے لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنی سلطنت کے تمام جادوگروں کو اپنے پاس بلایا۔ فرعون کے جادوگروں نے میدان میں اپنی رسیاں پھینکی تو وہ تمام رسیاں سانپ بن گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا، جو اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر سارے جادوگر وہیں پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ ادھر جب مصر کی ملکہ یعنی فرعون کی بیوی نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور وہ وہیں پر ایمان لے آئی، لیکن ان کے لیے یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ان کا شوہر فرعون بہت بڑا ظالم شخص تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ جادوگروں کی ہار اور موسیٰ علیہ السلام کی جیت کو دیکھ کر بھی یہ بدبخت انسان ایمان نہ لایا اور اپنے کفر پر ایسے ہی ڈٹا رہا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو یہ اچھے سے معلوم تھا کہ جب فرعون کو اس کے ایمان لانے کی خبر ملے گی تو وہ بھٹک اٹھے گا اور اس پر ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر دے گا، لیکن اس نیک دل خاتون نے کسی بھی خطرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایمان لے آئی، لیکن فی الحال کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا، یعنی کسی کو اس بات کی خبر نہ ہونے دی۔ پھر کچھ عرصہ اس لیے گزر گیا، پھر ایک واقعہ ایسا ہوا جس سے ان کے دل میں نفرت کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی، اور یہی وہ واقعہ اس کے اظہار ایمان کا سبب بنا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون جو کہ ایمان لے آئی تھی، لیکن ابھی تک اس کے ایمان لانے کی خبر کسی کو معلوم نہیں تھی۔ ایک دن یہ عورت فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک کنگھی ہاتھ سے گر پڑی۔ اس پر اس عورت کے منہ سے نکل گیا بسم اللہ۔ یہ سن کر فرعون کی بیٹی نے کہا، اللہ سے مراد کون ہے؟ کیا میرے باپ ہیں؟ تو اس پر اس نیک بندی نے جواب دیا، نہیں، اللہ وہ ہے جو میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ تو یہ سن کر فرعون کی بیٹی نے کہا، کیا یہ بات میں اپنے باپ کو بتا دوں؟ تو اس نیک بندی نے کہا، ہاں بتا دو۔ اس کے بعد نے فرعون کی بیٹی نے اس بات کی خبر اپنے باپ کو دے دی۔ پھر فرعون نے اس عورت کو اپنے بچوں سمیت اپنے پاس بلایا۔ جب یہ ایک عورت اپنے بچوں سمیت اس کے دربار میں پہنچی تو فرعون غصے سے لال ہو اٹھا اور اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے عورت، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ تو یہ سن کر اس عورت نے بے خوف ہوتے ہوئے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ تو یہ سن کر فرعون اور زیادہ بھڑک اٹھا، ایک تانبے کا بڑا برتن تیل سے بھر کر لانے کا حکم دیا اور پھر کہا کہ اس کو خوب گرم کر دو۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تیل خوب گرم ہو گیا تو فرعون نے اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس گرم تیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ آخر میں اس کا ایک دودھ پیتا بچہ باقی رہ گیا تو اس کو دیکھ کر یہ نیک عورت تھوڑی پیچھے ہٹی۔ یہ دیکھ کر اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور وہ پکار مار کر کہنے لگا، اے اماں، پرواہ نہ کرو، بے شک اس دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں
بہت آسان ہے۔ پھر ظالم فرعون نے اس گرم تیل میں ڈال کر اس دودھ پیتے بچے کو بھی شہید کر دیا۔ ادھر فرعون کی بیوی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس ظلم کو دیکھ کر فرعون کی بیوی سوچنے لگی کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے مومنوں پر ہوتے ہوئے ظلم و ستم کو کیسے برداشت کر سکتی ہوں، کیونکہ میں خود بھی ایک مومنہ ہوں۔ ابھی حضرت آسیہ کے دماغ میں یہ بات گھوم ہی رہی تھی کہ اتنے میں فرعون اس کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر اپنے ظلم و ستم کی داستان سنانے لگا۔ ادھر حضرت آسیہ نے بھی فرعون کے ساتھ اپنی بغاوت بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے جیسے ہی فرعون نے حضرت آسیہ کو اس مظلومہ کو شہید کرنے کی خبر دی تو حضرت آسیہ گرج کر کہنے لگی، اے ظالم، تیری خرابی ہو، کس نے تجھے اللہ کے مقابلے اتنا بے باک کیا ہے؟ اتنا سنتے ہی فرعون بھڑک اٹھا اور غصے میں لال ہوتے ہوئے کہنے لگا، تم بھی اس جنون میں آ گئی ہو جس میں وہ کنگھی کرنے والی عورت مبتلا تھی۔ تو یہ سن کر حضرت آسیہ کہنے لگی، مجھے کسی کی ہوا نہیں لگی، میں تو اس خدائے واحد پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام دنیا کا مالک ہے۔ اس طرح حضرت آسیہ نے اب کھلم کھلا فرعون کی بغاوت کا اعلان کر دیا اور اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ اب جب فرعون کو اس کے ایمان لانے کی خبر ہو چکی تو شروع میں فرعون نے اسے بغیر تکلیف دیے ایسے ہی سمجھانے کی کوشش کی، جس کے لیے اس نے حضرت آسیہ کی والدہ یعنی اپنی ساس کو بھی بلایا اور اس کو دھمکی بھرے لہجے میں کہا کہ تمہاری بیٹی بھی اب اسی جنون میں آ گئی جس میں وہ کنگھی کرنے والی عورت تھی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس نے موسیٰ کے خدا کا انکار نہ کیا تو یہ ضرور موت کا مزہ چکھے گی۔ پھر حضرت آسیہ کی والدہ آپ کو لے کر تنہائی میں گئی اور آپ کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ نے ان کی بات ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا اور فرمانے لگی، میں اللہ پاک کا انکار کروں بخدا ہرگز نہیں۔ جب فرعون کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی تو پھر اس نے حضرت آسیہ کو تکلیفیں دینا شروع کر دیا اور انہیں ہر حال میں ایمان سے دور کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ روایتوں میں ہے کہ فرعون کے حکم سے پھر حضرت آسیہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں کیلے ٹھونک کر تپتی دھوپ میں سورج کی طرف ان کا منہ کر کے لیٹا دیا گیا اور سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا گیا تاکہ یہ ہل بھی نہ سکیں۔ لیکن یہ سب تکلیفیں سہنے کے بعد بھی ان کے ایمان میں ذرہ برابر کبھی کمی نہیں آئی، بلکہ اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ انہیں تکلیفیں دینے کے بعد میں جب فرعون نے خدا سے انکار کرنے کو کہا تو حضرت آسیہ نے بڑا ہی ایمان افروز جواب دیا، جس کو سن کر فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا اور وہ بھی حضرت آسیہ کی ہمت اور حوصلوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت آسیہ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، اے ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قابض ہو سکتا ہے لیکن میرا دل میرے اللہ پاک کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کا ایک ایک حصہ بھی کاٹ دے تب بھی میرا ایمان کم نہیں ہوگا بلکہ میرا عشق بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت آسیہ نے ان سے پوچھا، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تمہارے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تیرے اس ایمان کو دیکھ کر فخر کر رہا ہے، سوال کر تیری ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ پھر حضرت آسیہ نے دعا مانگی جس کو قرآن میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ ادھر فرعون جب اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو گیا تو پھر اس نے حضرت آسیہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کو ایک بڑی سی چٹان کے پاس میں لے جا کر جاؤ، اس چٹان کو دیکھ کر بھی اگر یہ اپنی بات پر قائم رہے تو وہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر وہ چٹان کو دیکھ کر خدا کا انکار کر دے تو پھر یہ میری بیوی ہے، اسے عزت کے ساتھ پھر واپس میرے پاس لے آنا۔ پھر حضرت آسیہ کو ایک بڑی سی چٹان کے پاس لے جایا گیا۔ اس چٹان کو دیکھ کر حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف اپنی
اپنی نگاہیں اٹھائی تو وہاں آسمان پر حضرت آسیہ کو ایک سفید موتی کا گھر نظر آیا، جس کو دیکھ کر آپ کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ پھر اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد میں آپ کے اوپر وہ چٹان گرا دی گئی، مگر وہ چٹان جس بدن پر گرتی ہے اس میں روح نہیں ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے ایمان کو بھی اتنا مضبوط کر دے کہ ہم بھی کسی دشمن اور کسی ایسی چیز کے سامنے اپنے ایمان کا سودا نہ کر سکے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔